اب ہم کچھ شبہات کا ازالہ کرتے ہیں، چند ایک جو بڑے بڑے شبہات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کے حوالے سے بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام عادل نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے ذام میں کچھ دلائل دیتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے جو عام طور پر دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عادل کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ منافقین کا وجود تو قرآن نے بھی ثابت کیا ہے کہ کچھ منافقین تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو منافقین موجود تھے، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، وہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، تو لہٰذا صحابہ کرام سارے کے سارے عادل کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لفظ صحابی بولتے ہیں، صحابہ بولتے ہیں، تو یہ ایک اصطلاح ہے اہل السنہ والجماعہ کی، جس کا ایک خاص معنی ہے۔ یہ لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتی کہ صاحب، ساتھی کے معنی میں یا پاس بیٹھنے والے کے معنی میں، بلکہ صحابی کی تعریف من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہوا ہو اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ اب جس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہے اس پر نفاق والی آیات فٹ کرنا کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، کسی پاگل بندے کا کام ہو سکتا ہے، کسی عقل مند کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا لفظ صحابی، لفظ صحابہ جو ہے یہ خاص اصطلاح ہے جو ہم بولتے ہیں، یہ انہی کے لیے جن کے فضائل و مناقب ہم نے پہلے بیان کی، جن کی عدالت کے بارے میں نصوص ہم نے بیان کی۔ منافقین اس سے ویسے ہی خارج ہیں، منافقین صحابہ میں شمار ہی نہیں ہوتے، نہ اہل السنہ والجماعہ ان کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کی بڑی سمپل سی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی جن کا نفاق واضح ہے، معلوم ہے لوگوں کے ہاں، ان کے بارے میں کوئی بھی اہل السنہ والجماعہ میں سے رضی اللہ عنہ ان کے لیے نہیں بولتا، کیونکہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے جن میں نفاق نہیں تھا، جن کا ایمان مسلم تھا، کتاب و سنت کی نصوص سے جو جنتی ہیں، ہم صحابیت کا اطلاق انہی پر کرتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی منافق کو ہم نے رضی اللہ عنہ نہیں کہا، اور نہ کوئی منافق صحابی ہو سکتا ہے، نہ کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ نفاق والی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ شروع میں تو ایسا تھا کہ منافقین چھپے ہوئے تھے مسلمانوں کی صفوں میں، لیکن بعد میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے کھل کر ان کے بارے میں بیان فرما دیا، کھل کر ان کے اوصاف بھی، پھر دوسری آیات بھی، دوسری صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے بیان، سورہ منافقین اسپیشل ان کے بارے میں ایک صورت نازل ہو گئی تو ان کی، اور پھر اللہ رب العزت نے بعد میں یہ ارشاد فرما دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے بھی جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور منافقوں سے بھی جہاد کریں، ان پر سختی کریں، ان کے بارے میں نرم رویہ چھوڑ دیں۔ تو شروع میں جو نرم رویہ تھا وہ بھی اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا۔ اگر آخر دم تک منافقین صحابہ کرام سے ممتاز نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت پر عمل کیسے کیا کہ آپ سختی کریں، منافقوں کے خلاف جہاد کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین شروع میں تو کچھ چھپے ہوئے تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو عیاں فرما دیا۔ لہٰذا شرف صحابیت جس کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، جس کو صحابی کہتے ہیں، اس میں کوئی منافق شامل نہیں ہوتا۔